ہمارا ایک سفر ہوا تھا سال سوا سال کا 1.5 سال کا 1977 میں ہم نکلے تھے اور 1978 اخیر میں تقریباً واپس آئے تھے. بمبئی سے مکہ مکرمہ حج کیا، پھر حج کرنے کے بعد مدینہ منورہ آئے، پھر مدینہ منورہ سے ہماری جماعت بنی. یہ جماعت آئی خیبر، پھر خیبر یہ بائی روڈ سفر ہو رہا ہے، اور خیبر سے ہم لوگ آئے تبوک، مدائن صالح وغیرہ ہوتے ہوئے لیلا مجنون کا گاؤں بھی بیچ میں آتا ہے العلا، اس کا نام ہے العلا، اور تبوک ہوتے ہوئے جارڈن آئے. جارڈن سے پھر کام کرتے کرتے ہم پہنچے دمشق شام، شام سے کام کرتے کرتے پہنچے ترکی، ترکی سے کام کرتے کرتے پہنچے ہم بیلیگراڈ، بیلیگراڈ سے کام کرتے کرتے پہنچے یوگوسلاویہ، اور یوگوسلاویہ ہم جب پہنچے جنوری کا مہینہ تھا، اور جنوری میں خوب سردی، یورپ میں تو بہت سردی ہوتی ہے جنوری میں، بہت کڑاکے کی سردی، اور مجھے بہت سخت بخار. اب کہاں جانے، اس وقت میں دعوت و تبلیغ کا اتنا عروج بھی نہیں تھا، عروج ہوتا ہے نا کام کا، عروج بھی نہیں تھا. تو ایک جگہ ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کوئی مسجد ہے یہاں پر، کوئی مسجد ہے، موسک 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 کہتے، موسک 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 ایسا کہتے، تو لوگ ہم اشارہ کرتے وہاں ہے وہاں ہے. ایک جگہ چلتے چلتے ہم گئے، اب گئے تو وہاں مسجد تھی، مسجد بہت عالیشان، ایک دم عالیشان، اچھے قالین لگے ہوئے، اور ماشاءاللہ ہیٹر لگا ہوا، اور ہم تو برف باری چل رہی تھی اور ہمیں مسجد مل گئی الحمدللہ. اب جب گئے بیٹھے ہم تو امام صاحب جو ہے ان سے ملاقات کی، تو امام صاحب نے کہا بھئی ٹھیک ہے آپ کی جماعت آئی ہے، لیکن یہ بتاؤ مولانا عمر صاحب پالم پوری کو کوئی پہچانتا ہے نہیں پہچانتا؟ یہ انہوں نے پوچھا امام صاحب نے. تو ہمیں خوشی ہوئی کہ چلو بھی ہمارے ابا کا تذکرہ کیا، یہ پہچان والا ملا، تو یہ کچھ اکرام بھی کرے گا، کچھ کھلائے گا، دعوت بھی کرے گا. اس وقت میں یہ ہوتا تھا کوئی دعوت کرے، آپ سمجھے کہ نہیں؟ اب تو دعوت کا بہت رواج ہے، میرے گھر کھانا کھانا، وہاں کھانا کھانا. ہمیں تو بہت خوشی ہوئی، تو میں نے کہا میں ان کا بیٹا ہوں. اچھا جو ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام صاحب بہت خوش ہو گئے، واہ 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 واہ، بھئی تمہارے ابا بھی اسی مسجد میں ٹھہرے تھے، ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سفر کیا تھا وہاں، وہ بھی اسی مسجد میں ٹھہرے تھے، اور بہت اچھا بیان کیا تھا، جیسے میں ان کا فین ہوں. جب ہوتی ہے، ہم تو بچے تھے، ہماری عمر تو کچھ نہیں. 1978 کا یہ قصہ ہے، 1978 جنوری کا یہ قصہ ہے. تو ہمیں مغرب میں ملاقات ہوئی امام صاحب کی، تو ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا مولانا کیا ہوا؟ میں نے کہا انشاءاللہ امید ہے اپن اسی مسجد میں ٹھہریں گے. لیکن امام صاحب پہچان والا مل گیا. امام اگر ڈھنگ کا ہو، امام اور مؤذن دونوں سے دوستی ہو جاوے تو کام بن جاتا ہے، اور اگر دونوں میں سے کسی ایک سے بھی تھوڑا پنگا پڑ گیا تو مشکل ہوتا ہے. اور امام جو ہے یہ بڑا ہوتا ہے، اور بعض جگہ پر مؤذن بڑا ہوتا ہے امام سے. ابھی مسجد میں ہم آئے، ہم بیٹھے، ہم سوچا کہ شاید امام صاحب گھر میں سے کوئی چائے بنا کے لائیں گے، کچھ فروٹ لائیں گے، لیکن کچھ نہیں. وہ امام صاحب تو مغرب کی نماز پڑھا کے چلے گئے، خوش ہو کر. پھر تمہارا ابا یہاں آئے تھے، ٹھہرے تھے، اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتیں کی، لیکن کوئی خدمت تو کی نہیں انہوں نے. ہم سمجھے کچھ خدمت کریں گے امام صاحب. اب عشاء میں آئے، عشاء میں آئے تو میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، چلتے چلتے شاید کوئی خدمت کریں، کہیں میرے گھر پر آؤ، میرا گھر قریب ہے، کھانے کے لیے آؤ کوئی بھی. لیکن امام صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ہنس کر جو چلے گئے. اب میں ٹینشن میں امیر تو نہیں تھا، امیر دوسرے ساتھی تھے، لیکن میں امیر جیسا ہی تھا. ہمارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جماعت میں امیر نہیں ہوتے، لیکن وہ امیر کے نہ ہوتے ہوئے امیر جیسے ہی ہوتے ہیں. ایسے جی کہتے تھے. اب اس نے تو کچھ پوچھا نہیں. اب ہم نے ایک مشورہ کیا آپس میں، یہ کیا کریں، باہر جا نہیں سکتے، ٹھنڈی بہت ہے. 1 گھنٹے کے بعد مؤذن آیا، 1 گھنٹے کے بعد، اور مؤذن نے آ کر کہا مسجد خالی کرو. ہم گھبرائے. رات کو 11 بجے برف پڑ رہی ہے، جنوری کا مہینہ، یوگوسلاویہ، یورپ، سخت سردی ہوتی ہے وہاں. اب کیا کریں؟ تو ہم نے ان سے کہا، مؤذن سے کہا بھائی مؤذن صاحب ہم تو مسافر ہیں اور ہمیں رات رہنے دو یہاں،
ہم جو ہے صبح چلے جائیں گے یہاں سے. وہ تو کہا نہیں نہیں ہماری مسجد کا قانون نہیں ہے, اور یہ مسجد وی آئی پی مسجد ہے. وی آئی پی مسجد کا مطلب یہ کہ اس مسجد کے قرب و جوار میں سب بڑی بڑی ایمبیسیاں تھیں. امریکن ایمبیسی, برٹش ایمبیسی, فرانس کی ایمبیسی, جاپان کی ایمبیسی. وہ جو مسلمان ان میں کام کرتے تھے ان کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی. تو یہاں تو عام آدمی آ نہیں سکتا. تو اس نے کہا یہ مسجد جو ہے یہ وی آئی پی ہے, یہاں تو آپ لوگ ٹھہر گئے, کسی نے پولیس نے آپ کو پکڑا نہیں, ورنہ آپ جیل میں بھی جا سکتے ہو. یہاں تو کوئی نہیں آ سکتا, یہاں تو حکومت کا آدمی ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. ارے بھائی ہم کو تو پتہ نہیں تھا, ہم تو آ گئے یہاں, آپ رات تو ٹھہرنے دو. اس نے کہا میں ٹھہرنے ہی نہیں دے سکتا. کہ یہ امام صاحب پہچان رہے, امام صاحب جانے کوئی بھی جانے, وہ امام کی ڈیوٹی خالی نماز پڑھانی کی, اور میری ڈیوٹی جو مسجد کو دیکھ ریکھ رکھنے کی ہے. میں اس کی بھی نہیں مانوں گا. آپ یہاں سے نکلو. میں کہاں جاویں ہم, یہ کہا میں کچھ نہیں جانتا, چلو 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 چلو, جیسے وہ سامان باہر پھینکا, یہ کیا, جاؤ 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 کر کے اس نے تو دروازہ بند کیا, اور دروازہ بند کر کے نہ سلام نہ کلام, اور بھاگ گیا کار لے کر. اب ہم باہر, اور مجھے خوب یاد ہے شب جمعہ تھی, کل جمعہ ہے, اور یہاں ماشاءاللہ جمعرات کے دن ہمارے ہاں تو اجتماع ہوتے ہیں, کھانا ہوتا ہے, دوست ملتے ہیں. اور وہاں تو ایسا کہ نہ بندہ نہ پرندہ, نہ بندہ نہ پرندہ, کوئی ہے ہی نہیں. ہماری جماعت 5 آدمی کی جماعت تھی, اور مجھے سخت بخار, گولی پر گولی کھائے جاؤں. اس زمانے میں ڈولو تو نہیں آئی تھی, لیکن کوئی دوسری کروسین تھی, کروسین اس دور کے اندر, اور کروسین پر کروسین کھائے جاؤں, بخار اترے پھر کھاؤں پھر کھاؤں, یہ میری حالت تھی. تو ساتھیوں نے مشورہ کیا ابھی کیا کریں. میں نے کہا میرا تو دماغ چلتا نہیں ہے, اب یہاں آئے ہیں ہم کیا کریں کہ سمجھ میں نہیں آتی بات. پھر تمہیں تو اب مجھے سردی بہت لگے, برف گر رہی ہے. تو ساتھیوں نے ایک مشورہ کیا کہ دیکھو بھی مولوی یونس کی جان کا خطرہ ہے, ایک کام کرو, ہم 5 ہیں, 2 اس طرف بیٹھے, بیچ میں مولوی یونس بیٹھے, اور 2 اس طرف بیٹھے. ایسا کر کے لحاف ڈال کر جہاں وضو وغیرہ کرتے ہیں وہاں پر ہم لوگ بیٹھ جاتے ہیں, کیونکہ جان کا خطرہ سب کو ہے, برف گر رہی ہے. ہم تو باہر جہاں وضو کرنے کی جگہ ہے وہاں جا کے بیٹھ گئے. رات کے تقریباً 1:30 بجے خوب بارش بھی ہو رہی, خوب برف پالا بھی گر رہا. ایک آدمی آیا, اس نے کہا کون ہو تم لوگ کون ہو؟ ارے مر جاؤ گے, تم لوگ کون ہو؟ ہم نے کہا بھی ہم تبلیغ والے ہیں. تبلیغ والے, لیکن کہاں سے آئے ہو؟ یہ کیا تم لوگ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ مر جاؤ گے, چلو میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو, ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو, میرے ساتھ چلو, چلو. وہ آدمی جو ہے کوٹ پتلون پہنا ہوا, اس کا چہرہ اب تو میں تھوڑا تھوڑا بھول رہا ہوں, لیکن اب تک تو مجھے اس کا چہرہ یاد تھا. وہ آیا اور اس نے جو ہے سامان اٹھایا, یہ اٹھایا, چلو تو تھوڑا تم اٹھاؤ, تھوڑا میں اٹھاتا ہوں. ویسے 1 سال 1.25 سال کی جماعت ہے تو سامان تو ہوگا, سامان تو ہوگا, اور سردی کا مہینہ ہے تو سامان سردی کا ہوگا. وہ تو ہمیں لے کر چلا, آگے آگے وہ پیچھے پیچھے ہم. ساتھی نے کہا مول صاحب چو جائے سے آپ گدے پہ قبرستان جائے سے جنت میں جائے سے کہ چو جائے سے کوئی خبر نہ تھا بھائی. جس جگہ یہ جا رہا ہے ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, ہمیں کچھ پتہ نہیں. اس زمانے میں موبائل بھی نہیں تھا, کسی کو خبر, کوئی ساتھی ہی نہیں وہاں, کس سے بات کریں ہم. خیر وہ آگے آگے ہم پیچھے پیچھے, اور ایک بس اسٹان آیا تو وہاں ایک بس آ کر کھڑی ہو گئی. تو اس نے کہا آ جاؤ, اس میں بیٹھو. ارے بھی تو کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اس نے کہا خاموش رہو, کچھ پوچھو مت, میں جہاں لے جاؤں وہاں چلو میرے ساتھ. اب ہم گھبرائے, ابھی تو جنات ہے تو کچھ پوچھو مت, تو فرشتہ ہے تو کچھ پوچھو مت, تو انسان ہے کچھ پوچھو مت. وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں. اس بس کے اندر اس نے ہم کو بٹھایا, اور اچھا بس میں بیٹھے تو ماشاءاللہ بس میں جو ہیٹر, ہمیں تو مزہ آ گیا, بخار بھی اتر گیا ماشاءاللہ, اور جو بڑا مزہ آیا, بھوک بھی لگی. تو یہاں سے کچھ لے کے چلے, جیسے جائے نا چنے ہیں, کچھ سنگ ہے, ایسی چیزیں لے کے جاتے جمع کر لے جاتے ہیں. ہم نے وہ کھائی, سب بیٹھے, ہاں بھائی ماشاءاللہ بہت اچھی بس ہے. اب بس چلتے رہی, پیسنجر اترتے رہے. جب تک پیسنجر اترتے رہے تو ٹینشن نہیں تھا ہم کو,
لیکن جب بس بالکل خالی ہو گئی، ہم ہیں اور وہ ہے، سمجھ گئے نا، اور کوئی نہیں، اب ٹینشن شروع ہوا کہ پتہ نہیں کہاں لے جائے گا۔ پیسنجر تھوڑی امید تھی کہ پیسنجر ہے، چلو اتر رہے، کوئی چڑھ رہا ہے، کوئی جا، لیکن کوئی چڑھتا نہیں تھا، اترتے ہی تھے، کچھ عورتیں تھی، کچھ یہ، وہ اتر ہی رہے، اوپر کوئی آتا نہیں ہے۔ ارے کیا کرے اب بھائی، السلام علیکم، آپ کا خاموش، وہ ایک ہی بات کرے، خاموش خاموش، چلو۔ اچھا بس چلتے چلتے شہر میں بس چل رہی تھی تو سکون تھا کہ چلو شہر میں، لیکن اب شہر بھی ختم، اب اندھیرا شروع ہو گیا، اب ٹینشن، اور کہہ رہے اندھیرے میں کہاں لے جا رہا ہے یار۔ وہ قلی کے قصے یاد آنے لگے کہ لے گیا تھا وہاں جا کر سب کو قتل کر دیا، یہ پتہ نہیں کون ہے، کچھ بھی بات کریں۔ اچھا عربی بات میں اکیلا کرتا تھا تقریباً، باقی سب ہمارے ساتھی وہ عربی اتنا بولتے نہیں تھے، کوئی کام ہو تو میں ہی عربی میں تھوڑا سمجھا لیتا تھا ان کو، یہاں تک کہ وہ بس چلی اور ہم جو ہے استغفر اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جتنے وظیفے پڑھے تھے، پڑھائے تھے، سنے تھے، سنائے تھے، وہ سب تو پورے کر لیے ہم نے۔ کہتے ہیں نا بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا، مثال مشہور ہے کہ بتوں نے ستایا تو خدا یاد آیا۔ اب وہ وظیفے تو بھول گئے تھے، لیکن اب تو وظیفے دھڑا دھڑ یاد آنے لگے، ابھی پتہ نہیں کہاں لے جا رہا ہے آدمی، بس ڈرائیور سے چلو کوئی بات نہیں، قریب قریب آ جاؤ، بغیر اس کے بعد کر لیں گے انشاءاللہ، آواز اللہ پہنچا دے گا۔ اچھا آ گئی آواز؟ اب جو ہے وہ بس چل رہی ہے، ہم دعائیں مانگ رہے ہیں، سورہ کہف بھی پڑھ لی، ساری صورتیں جو ہے وہ پڑھ لی، سب کچھ۔ ایک بہت بڑا ہوٹل آیا، اس ہوٹل پر جا کر وہ بس رکی اور وہ بھی اترا، اور ہمیں بھی کہا تھا تعالو انزلو 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 انزلو، اترو 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 اترو، ہم اتر گئے ہمارا سامان لے کر۔ اب وہ ہوٹل والا دیکھ رہا ہے کہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور ہمارے بسترے جو ہوتے ہیں تبلیغ والوں کے، وہ تو آپ کو پتا ہے کہ فیشن والے تو ہوتے نہیں ہیں، اور اس زمانے میں جو تھے ہمارے، اور ہمارے چہرے بھی مرجھائے ہوئے، اور ٹینشن میں، سردی کا ہی میرا کام، جلدی 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 جو ہے داخل ہونے کے بعد اس نے جو ہے سارا سامان لیا، لفٹ کے اندر میں بٹھایا، لفٹ میں جا کر اوپر جو ہے کمرے کتنے ہوئے، اتنے ایک کمرہ نہیں، 2 کمرے یا 3 کمرے اس نے دے دیے، یہ آپ لوگوں کا کمرہ ہے، یا نیچے جو ہے ناشتے کا بھی ہے، جتنا کھانا ہو کھا لینا، کل جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے یہاں سے چلے جانا، اتنا کہہ کر وہ چلا گیا۔ بھئی تیرا نام تو بتا۔ اب ہمیں ٹینشن پر رات کیا رہا ہے یار، اتنے بڑے بھاری ہوٹل میں یہ لایا ہے، پتہ نہیں کتنا پیسہ دینا پڑے گا جب صبح جائیں گے تو، جائیں گے تو پیمنٹ تو کرنا پڑے گا نا، کوئی بھائی بھائی تو ہے نہیں رہے، پھوپیوں نے سوکرو ہے کہ اپنا پہچان والو ہے کہ کوئی، وہ تو ہے ہی نہیں، پیمنٹ دینا پڑے گا۔ تو پوری رات وہی ٹینشن رہا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو ہوٹل تو شاندار ہے الحمدللہ، پتہ نہیں اس ہوٹل میں کسی نے اللہ کا نام بھی لیا ہے کہ نہیں لیا، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے یہاں، ایک تو ہے کہ اپنے کپڑے اپڑے دھو لو، گرم گرم پانی ہے، کپڑے دھو لو، کل جمعہ کی تیاری کر لو، اور جو ہے اللہ سے دعا مانگو۔ اور وہ ہوٹل تھا وزیروں کا، وزراء جو ہوتے تھے حکومتوں کے، وہ وہاں کے ٹھہرتے تھے، میٹنگ ہو کسی ملک میں، وزیروں کا ہوٹل تھا، اللہ نے وزیروں کو ہوٹل میں فقیروں کو ٹھہرا دیا، ہم تو فقیر تھے، ٹھہر گئے۔ چلو ہو گئی بات، صبح ناشتہ تو ساتھیوں نے کہا مول صاحب جوس بھی سے نا، بھئی جے پیو تمہیں پوچھ داڑوں تو کھاوا کھائے لو، جے کھاؤ گئی، جتنا کھانا ہے کھا لو، اور کیا کریں ہم، آپ سمجھے نا۔ ہمارے ساتھ ایک راجستھان کا ایک لڑکا ہے حسین، وہ رہتا ہے خدمت میں مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، تو جہاں ہمارے پروگرام ہوتے ہیں عربوں کے یہاں جہاں پروگرام ہوتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ جاتے ہیں تو کئی قسم کے جوس
کئی قسم کی کھجوریں، کئی قسم کا. میں ڈائبٹیز کا بیمار آدمی تو میں تو زیادہ کھاتا نہیں، ایک کھجور ان کے اکرام میں لے لی، باقی جوس اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کھانے، اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کیک. تو بیچارہ مجھے کہے مول صاحب مکھوا بدو کہ تارے جھٹلو کھاؤ یہ کھا مارا طرفتی بھی تو کھائی لیجیے. تو بیچارہ کھاتا جاوے یوں دیکھتا جاوے، کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے مجھے. میں نے کہا کوئی دیکھے گا نہیں، میں بیان کر رہا ہوں تو کھا. تجھے جو کھانا. میں نے ہمارے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی جس کو جو کھانا ہے وہ کھاؤ، صبح دیکھی جائے گی. اب جوہر کا وقت آیا، جمعہ کا، ہمیں ایک ہی ٹینشن، جب باہر نکلیں گے تو پیسہ مانگے گا نا. پہلے اس دور میں ایسا تھا کہ جب آپ روم خالی کرو اور پیمنٹ کر کے نکلو. اب تو ایسا ہے کہ پہلے سے پیسہ لے لیتے ہیں. اب زیادہ ہوشیار ہو گئے لوگ، اس زمانے میں بھولے بھالے تھے. تو ہم جب نکلے تب ظاہر بات ہے کہ جب جانے لگے تو مجھے گدڑ بدڑی ہوئی کہ بلائے گا بھائی پیسے 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 دو پیسے دو اس کے. تو اتنا زیادہ پیسہ ہوگا اس ہوٹل کا کہ ہمارے پورے سال کا جتنا پیسہ جمع کیا ہے ہم نے وہ سارے کے سارے دینے پڑیں گے. تب مجھے یہ احساس ہوا کہ یار ہم جا رہے ہیں، کوئی پوچھ بھی نہیں رہا ہے، کم سے کم پوچھنا تو چاہیے کتنا پیسہ ہوا. تو میں خود گیا ہے، کسی کو بھیجا، تو خاتون کھڑی تھی، اس کو کہا کہ بھئی ہم لوگ ایک رات ٹھہرے ہیں، ہمارا کتنا بل بنا. تو اس نے دروازہ کو کیا نام ہے بھئی، ہمارا نام دیکھا. بھئی اس میں تو لکھا ہوا ہے پیڑ، یعنی پیسہ تو دے دیا ہے آپ لوگوں نے. بھئی ہم نے نہیں دیا. اگر تم نے دیا ہو یا نہ دیا ہو، ہمارے یعنی چوپڑے میں لکھا ہے کہ پیڑ دے دیا پیسہ، اس لیے ہم پیسہ نہیں لیں گے. پھر کس نے دیا؟ ایک ہمیں پتہ نہیں. وہ خاتون کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کس نے دیا یہ پیسہ، لیکن آپ نے پیسہ دے دیا ہے. پھر ایک آدمی کوئی ملا، اس نے کہا وہ جو تمہارے ساتھ آیا تھا نا، وہ جنات یا فرشتہ ہے جو بھی تھا وہ پیسہ دے کر گیا. بھئی وہ کون آدمی تھا؟ تو تمہارے ساتھ آیا تھا، ہم تو نہیں جانتے اس کو. خیر اللہ اللہ کر کے سارے پوٹلے لے کر، اچھا مسجد قریب میں؟ بولے سامنے مسجد ہے، وہی مسجد ہے، وہی مسجد ہے. ابھی مسجدیں بھی وزیروں کی، وزیر تو تھے نہیں، ہمیں وزیر تھے، مسجد خالی. لیکن وہ تو جب میٹنگ ہوتی ہے تو وزیر لوگ آتے ہیں نا. اب تو شاندار مسجد. میں نے ساتھی سے کہا دیکھو اللہ تعالیٰ وزیروں کی مسجدوں میں ہمیں نماز پڑھوا رہا ہے ٹھاٹ کے ساتھ. کوئی آ نہیں سکتا یار، لیکن اللہ نے بھیجا ہمیں. ابھی نماز پڑھی جمعہ کی. جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نے سوچا کہ اب کیا کریں. کہا کہ کوئی ایئر لائن تھی قریب میں، تو وہ اس سے بات کرو کہ بھی ہمیں جو ہے فرانس کی ٹکٹ دے دو، ہم پیرس چلے جاتے ہیں، یہاں تو کوئی ماحول ہے نہیں ایسا. بھی کتنا پیسہ؟ اتنا پیسہ. بھی کتنے بجے کی فلائٹ ہے؟ آج رات کی فلائٹ ہے. سب سے پہلا میرا ہوائی جہاز کا جو سفر ہوا وہ ایئر فرانس میں ہوا. سب سے پہلے میں اس میں بیٹھا. یہاں سے مکہ مکرمہ بائی شپ گئے تھے اور بائی روڈ سفر کرتے رہے ہم، لیکن یہ پہلا. اب جب ہم سامان تلوا رہے تھے ایئرپورٹ پر تو یہ آدمی آیا، سمجھ گئے، رات والا. سلام علیکم. ارے بھائی وعلیکم السلام. ارے بھائی کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ تم کو باتیں کرنے لگا، سامان ہو گیا سب کچھ، کوئی خدمت، کوئی یہ بھی کوئی خدمت نہیں، لیکن تو کون ہے؟ میں کہا خاموش، تو بتا تو صحیح تو ہے کون؟ میں کہا خاموش. اس نے کچھ وہ جو سامان تولنے والی تھی اس سے بات کی کہ بھی ان لوگوں کو سامانوں کو وزن زیادہ ہو تو دیکھ لینا، تو پیسے میں دے دوں گا، جو بھی اس نے بات کی ہو. اب جو ہے ہمارا سامان بھی گیا. ہم پہلی مرتبہ میں تو ہوائی جہاز سے بیٹھ رہا تھا اور اس نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام کر کے وہ تو روانہ ہو گیا. اب ہم لوگ ہوائی جہاز میں بیٹھے. جب ہوائی جہاز میں بیٹھے تو یوگوسلاویا سے پیرس کی جو پرواز تھی وہ 3-3.5 گھنٹے کی تھی. آدھی رات میں ہم پیرس اترے. اب پیرس جب اترے تو پیرس کا ہمارے پاس ویزا تو تھا نہیں، فرانس کا ویزا ہونا چاہیے نا، وہ تو تھا نہیں. اور وہاں پیرس میں یہاں یوگوسلاویا سے زیادہ سردی. اب انہوں نے جو ہے ہمارا جب گئے کسٹم پر وہاں سامنے گئے پولیس والوں کے بعد انہوں نے کہا بھئی ویزا لاؤ. بھئی ویزا تو نہیں ہے. تو بولے کہا ہم آپ کو یہاں سے اندر کیسے جانے دیں گے، بغیر ویزے کے کیسے آگے؟ اب پاسپورٹ چیک کرنے لگے، اس زمانے میں چیک نہیں کرتے تھے. تو خدا کی شان ہمیں داخل نہیں ہونے دیا پیرس میں انہوں نے. اب ہم کیا کریں بھئی، ہمیں کہاں جائیں؟ تو انہوں نے کہا دیکھو مراکش کی فلائٹ ہے، وہاں مراکش جا رہی ہے، یہ یہاں سے 2.5 گھنٹے میں پہنچا دے گی وہاں.
آپ لوگ اس میں بیٹھ جاؤ، وہ ٹکٹ خرید لو، ٹکٹ بھی سستا ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اب اس کا بھی ویزا نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن وہ عربی ملک ہے، عربی ملک ہے، تو کچھ نہ کچھ بات کریں گے، کچھ تھوڑا قرآن کی آیتیں سنائیں گے، کچھ۔ اللہ معاف فرمائے، کبھی کبھی مجمع بہت پریشان کرتا ہے نا، بہت پریشان کرتا ہے نماز کے لیے، تو میں کہتا ہوں میرے جنات سے کہ میں قبلہ کس طرف ہے دیکھنا بھی اس طرح، تو میں کھڑا ہو کر نماز شروع کر دیتا ہوں، اللہ اکبر، تاکہ مجمع چلا جائے، بھی نماز پڑھ لے، بھی نماز پڑھ لے۔ اور ڈر بھی لگتا ہے کہ اللہ پاک پتہ نہیں یہ نماز اخلاص والی ہے یا ان سے بچنے کے لیے۔ اب جان بھی تو بچانی، بعض جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جان بچانا مشکل ہوتا ہے، مجمع اتنے ہوتے ہیں کہ نکلنے نہیں دیتے ہم کو، اور بڑھاپا ہے ہمارا۔ اب وہ ہم جو ہے پہنچ گئے مراکش، دوپہر کو تقریباً 12 بجے یا 1 بجے ہم مراکش اترے۔ اب مراکش اترے ہم، جب مراکش اترے تو وہاں پر جو ہے ایئرپورٹ پر انہوں نے کہا بھی ویزا لاؤ، بھی ہمارے پاس تو ویزا نہیں ہے، بھی ویزا نہیں ہے تو اس ملک میں کیسے جانے دیں گے ہم کو؟ تو کوئی ایک ساتھی مل گیا، انہوں نے کہا بھی تم شیخ عمر پالم پوری کو پہچانتے ہو؟ ارے بھی میں ان کا لڑکا ہوں۔ ارے واہ 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 واہ، حمدہ بھی ہے، یہ ہے وہ ہے، تمہارے مراکش میں کام شروع کرنے والے میرے والد ہیں۔ سب سے پہلے کام انہوں نے وہاں شروع کیا مراکش کے اندر، ان سے ابا سے پہلے مولانا سید خان صاحب کی جماعت گئی تھی کہ اتنا کام ہوا نہیں، لیکن مراکش میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو کام کیا وہ بہت شاندار کام کیا، اور اللہ نے کام لیا، اور اب تک وہاں کام چل رہا ہے، اب تک چل رہا ہے۔ حالانکہ اب وہاں ہم گئے تو وہ آدمی جو تھا اس نے پولیس والوں سے یا افسروں سے بات کی، بھی ان کو جو داخل ہونے دو، یہ تو اچھے لوگ ہیں۔ مولانا عمر صاحب آئے تھے نا پالم پوری یہاں، یہ ان کے بیٹے۔ لیکن مراکش میں ابا نے بہت گھوم پھر کر کام کیا، بیانات بہت کرتے تھے ابا، اور قرآن بہت پڑھتے تھے، تو عرب لوگ قرآن کے عاشق تھے۔ اچھا شیخ عمر کے بیٹے ہیں، شیخ عمر کے بیٹے ہیں، اہلاً سہلاً اہلاً سہلاً اہلاً سہلاً، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، پاسپورٹ وہ تھپے مار دیے تھے، جاؤ۔ اب باہر نکلے، اب کہاں جانے بھائی؟ ہم تو یہاں آئے قابل کا حمداوی کا نمبر، وہ حمداوی کو وہ ذمہ دار تھا وہاں کا، اس کو اطلاع ہوئی شیخ یونس آئے ہیں، او شیخ یونس، آپ سارا مجمع جو ہے وہ ایئرپورٹ پر آ گیا ہمیں لینے کے لیے، وہاں پر سب لوگ آ گئے، یہاں سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہمارے والد صاحب بھی زندہ تھے اس وقت میں، تو ابا کا تو انتقال 97 میں ہوا ہے، تو جو ہے ابا بڑے پریشان کہ بچوں کو کوئی خبر نہیں ہے کہ جماعت، اس لیے وہ اس وقت میں 6 مہینے میں خود پہنچتے تھے، اور کوئی ترتیب تھی نہیں۔ اب وہ ہمارا بھی آیا، یہ آئے وہ آئے، اور بہت اکرام کیا، بہت لے گئے، بیانات شروع ہو گئے، کام کیا۔ اور اتنا کام اس مراکش میں اب ہے اس وقت میں کہ میں اگر چلا جاؤں وہاں مراکش میں تو مجھے لوگ پیدل نہ چلنے دیں، اتنی عزت کرتے ہیں ہماری۔ کبھی ان کے باپ سے ہمیں ملا، پھر ان سے ہمیں ملا۔ ہماری کتابیں جو ہوتی ہے مومن کا ہتھیار وغیرہ، مقالید السماوات، بہت وہاں پڑھتے ہیں، مرد اور عورتیں یہاں بہت پڑھتے ہیں۔ ہاں حرم شریف میں یہ لوگ آتے ہیں مغاربہ، تو ان میں ہمارے بیانات ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں۔ یہ میں نے کچھ کارگزاری سنائی، اب ہماری کارگزاری تو رہ گئی، یہ تو ابا کی کارگزاری آ گئی، میں تو ہماری کارگزاری سنا رہا تھا نا۔ ہم نے بھی 4 مہینے لگائے وہاں۔ اور دیکھو 1977 میں ہم مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے، اور جو ہے مکہ سے مدینہ آئے، خیبر آئے، لیلا مجنون کے گاؤں میں آئے، تبوک آئے، جارڈن آئے، جارڈن سے شام آئے، شام سے ٹرکی آئے، ٹرکی سے بلیگراڈ گئے، بلیگراڈ سے ہوائی جہاز سے ہم فرانس گئے، داخل نہیں ہونے دیا، پھر وہاں سے ہوائی جہاز سے ہم موروکو گئے، وہاں 4 مہینہ کام کیا، واپس ہم اسپین آئے، اسپین سے پھر ہم آئے پیرس، پیرس سے آئے ہم لندن، اور لندن میں رمضان شروع ہو گیا۔ اب کیا کریں؟ جب رمضان شروع ہوا تو ہم نے وہاں سے مرسیڈیز وین خریدی، ایک مرسیڈیز وین نئی آئی تھی، پیلے کلر کی تھی، پیلا کلر تو مجھے اب تک یاد ہے، پیلے کلر کی تھی، 12 آدمی کی وین تھی، وہ وین خریدی، لندن سے چلے، لندن سے آئے بیلجیم بائی روڈ، بیلجیم سے آئے ہالینڈ، ہالینڈ سے آئے جرمنی، جرمنی سے آئے یوگوسلاویا، چیکوسلواکیا، یہ سارے ملک ہے قریب قریب میں، پھر آئے بیلگراڈ، بیلگراڈ وہی وہ امام صاحب، میں تمہارے ابا کا فین ہوں،
वो सारे का सारा हम उसको ढूंढते रहे, वो आदमी था ना बेलीग्राम के बाद, उसको ढूंढते रहे वो कहाँ है वो। कोई बात करो उसको, कोई बात करो उसको, कोई बात पूछो उसको, तो उसका नाम ही रखा उसको, खामोश, कि वो कहीं दिख जाए कहीं हमको, लेकिन कहीं वो दिखा नहीं। फिर टर्की आए, टर्की से हम जो है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र पर भी गए, टर्की में है मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की कब्र। फिर जो है शाम आए, शाम से फिर यहाँ आए जॉर्डन, जॉर्डन से आए तबूक, तबूक से फिर जो है लैला मजनू का गांव करते करते खैबर पहुंचे, खैबर पहुंचकर फिर मदीना मुनव्वरा आए, फिर मदीना मुनव्वरा से उसी कार को लेकर हम मक्का पहुंचे। वो कार में शुरू शुरू में पेट्रोल निकला था सऊदीया में, तो मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह ने कहा, मौले यूनुस, वो नाक में बोलते थे, मौले यूनुस ये अरबों के पास पैसा बहुत आ रहा है और पेट्रोल निकला है, बेतहाशा पैसा है, ये तुम्हारी कार जो है ये यहाँ अभी पहुंची नहीं है सऊदीया में, तुम ही पहले लेकर आए हो, तो इस पर लिख दो सेल, सेल के लिए भी हमें बेचनी है। और कल जो है रियाज वाले आ रहे, रियाज वाले, रियाज वालों के पास पैसे बहुत होते हैं, इमाम सईद का कल रियाज वालों का जोड़ है हमारे यहाँ, तो तुम जो है इसे बेच दो और जो पैसा मिले मुझे दे देना। सईद खान साहब, हमने जो है वो कार सेल लिख दिया। जब सेल लिख दिया अरब लोग आए तो अरबों ने कहा, अरे ऐसी कार तो कहीं देखी नहीं है यार, मर्सिडीज वैन पीले करा और शानदार और माशाल्लाह बहुत अच्छी। तो अरबों ने जो मैं लूंगा, मैं खरीदूं, पता नहीं है हमारी कार है, बस है किसी जमात को जमात लाइए भाई मैं लूंगा, तो बहुत अच्छा भाव में बिकी। वो पैसा हमने मौलाना सईद खान साहब को दिया, मौलाना सईद खान साहब ने कहा तुम्हारी अमानत है मेरे पास, इसलिए कि यहाँ चोरियां भी बहुत होती हैं, मरकज के अंदर सारे अच्छे लोग नहीं आते, कुछ बुरे लोग भी होते हैं, मरकज में कुछ बुरे लोग भी होते हैं, और ये अरबों में भी चोर होते हैं, इसमें भी चोर होंगे, वो हम जाने कि ये, इसलिए जब चाहिए तो हमें हमसे ले लेना। अब वो इतने पैसे उस कार के आए कि हमारा 1.25 साल का सारा खर्चा निकल गया, और काफी जो है हम अपना खजूरें वगैरह खरीद कर 1.5 साल 1.25 साल के बाद हम बम्बई पहुंचे। अच्छा, बम्बई भी कैसे पहुंचे? हम तो आए थे बम्बई से बजरिए शिप। अब शिप का टिकट जो है खाली 2 महीना रहता है, ये टिकट हमारे पास था, वापस बम्बई जाना है, तब तो बंदरगाह चले गए, भाई क्यों आए हो, भाई अभी बम्बई जाना है, ये शिप कल जा रहा है, हमें बिठा दो, टिकट लाओ। हमने टिकट दिया तो उसने जो टिकट फाड़ के फेंक दिया। बेवकूफ बना, तो 1 साल का टिकट है, कहाँ चलता है, इसकी वैलिडिटी 2 महीना होती है, हज करो, हज के बाद चले जाओ, 1 साल के बाद वो तो फाड़ के फेंक दिया। अरे भाई तूने फाड़ा क्यों? कहा नहीं नया टिकट खरीदो। तो अंदर से कोई आदमी आया, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम मौलाना, मौलाना अस्सलाम वालेकुम, मौलाना क्या काम है आपको? ये कहा भाई मुझे हमें काम है, हमें बम्बई जाना है। ये कहा अच्छा तो टिकट आपका कहाँ है? मैंने कहा भाई टिकट था हमारे पास पुराना 1 साल का, ये लोगों ने फाड़ दिया। उन्होंने कहा आप टेंशन नहीं लो, कल सामान लेकर आ जाओ, फर्स्ट क्लास में जगह खाली है, मैं आपको बिठा दूंगा, ये जहाज मेरा है। उसने कहा ये जहाज मेरा है। भाई जहाज तेरा है लेकिन तू कौन है? ये कहा मुझे पहचाना नहीं। मैंने कहा नहीं, तो ये साहिल होटल है ना दिल्ली में, साहिल होटल, उसके पीछे पोटिया कंपाउंड है, ये पोटिया कंपाउंड में रहता था ये, और हमारे बयानों में आता था मेहंदी वाली मस्जिद में। अरे मौलाना आपके सामने ही बैठता था। अरे मैंने कहा सैकड़ों लोग आते हैं, सैकड़ों लोग जाते हैं, हम तो लोगों को पहचानते नहीं। बोले कि मैं आपको पहचानता हूँ, आपके बयान सुने हैं, आपके पीछे तरावी पड़ी है, आप कोई टेंशन नहीं लो, जितना सामान हो जो आप कल आ जाओ, और कल मैं खुद आपको फर्स्ट क्लास में बिठाऊंगा इंशाल्लाह, आप टेंशन मत लो, मैं ही इसका मालिक हूँ, तो इसलिए आपको कोई बोलेगा नहीं। भाई टिकट हो लो, मैं हूँ ना मालिक, टिकट की क्या जरूरत है, मैं खुद बिठाऊंगा। अब दूसरे दिन हम तो सामान लेकर पहुंचे, तो माशाअल्लाह वो इस्तकबाल में खड़ा था, सारे पानी के जहाज वाले देख रहे थे कि कोई वीआईपी लोग आ रहे हैं, और हमारा कपड़ों का ठिकाना नहीं, यहाँ से फटा हुआ, यहाँ से फटा हुआ, और दाढ़ी के बालों के अंदर भी गुबार, और ये कोई वीआईपी लोग। तो कभी देखो ये मौलाना यूनुस पालमपुरी है, इनके ये मेहंदी वाली मस्जिद में तरावी पढ़ाते हैं, ये मेरे खास उस्ताद है वगैरह वगैरह। बिठा दिया और फर्स्ट क्लास में अल्लाह हमें लेकर आया ठाठ के साथ, अब बम्बई उतरे।
یہ اللہ تعالیٰ کی مدد، یہ میں نے مختصر بیان کیا۔ میں کہتا ہوں کہ کرنے والا کون ہے بھائی؟ آدمی اللہ کے بھروسے پر قدم اٹھائے تو کبھی محروم نہیں ہوتا، لیکن آج کل کیا ہو گیا بتاؤں؟ آج کل ہمارا اللہ پر یقین ختم ہو گیا۔